اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یا مغنی کا وظیفہ حاجت بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کامل کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بابرکت نام سے آپ تا زندگی حقیقی فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، یا مغنی کا وظیفہ ہم سلسلہ خیر البشریہ کی طرف سے پبلش کر رہے ہیں۔ اس روحانی اور علمی پروگرام سے فیض حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ اس روحانی پروگرام سے حاصل ہونے والی حقیقی معلومات آپ کو ضرور فیض دیں گی۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بے حد بے پرواہ اور بے پناہ غنی کرنے والا ہے۔ ناظرین، یا مغنی کے لغوی معنی اے بے پرواہ کرنے والا یا اے غنی کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ کا یہ صفاتی اسم کریم ہر معیار فکر کے اعتبار سے اللہ کی جاہ و جلالت، اللہ کی قدرت، ہر چیز پر اللہ کے قادر ہونے کی شہادت اور دنیا کائنات کے تمام خزانوں پر اللہ کی قدرت اور پکڑ کی گواہی دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ بے پرواہ اور بے نیاز ہے، جبکہ انسان کی فطرت لاپرواہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب اور لامتناہی نعمتوں سے نوازتا ہے، جبکہ انسان اپنی فطرت سے مجبور، بخیل، کنجوس اور احسان جتانے والا ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں یا مغنی اسم مبارکہ کی برکت سے آپ اللہ کے وسیع تر غیبی خزانوں کو خود پر آسانی سے کھول سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو یا مغنی یعنی اے غنی کرنے والا کہہ کر پکارتے ہیں تو اللہ کی ذات فرد کو بے حساب رزق دے کر صاحب مال، صاحب جلال، صاحب عزت اور صاحب کمال بنا دیتے ہیں، اور یہی وظیفہ یا مغنی کا سب سے افضل ترین روحانی فیض ہے۔ ناظرین، صاحب علم افراد کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی فرد اللہ کی نسبت سے یا مغنی گمان کرتا ہے تو اس اسم مبارکہ کی مسلسل اور یکسوئی والی تلاوت سے اس فرد کے اندر بھی سخاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس مختصر سے حوالہ کے بعد اب ہم آپ کو یا مغنی وظیفہ فار ویلتھ کی ترتیب و تفصیل بتاتے ہیں، جس پر عمل کرتے ہوئے آپ اس اسم مبارکہ کے وسیع تر روحانی اور دنیاوی فوائد آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پہلے ہم آپ کو وظیفہ یا مغنی کی ترتیب و تفصیل بتائیں گے اور پھر اس وظیفہ کے ادا بتائیں گے، اس لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں کیونکہ ویڈیو کا یہ حصہ کل ویڈیو کا مغز تصور کیا جائے گا۔ ناظرین، یا مغنی وظیفہ فار ویلتھ کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے 32 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ نوافل ناظرین نہایت محبت اور حصول حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ادا کریں۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد ناظرین آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم یا زیادہ کی شرط پر صدقہ بھی لازمی ادا کرنا ہے۔ ناظرین، معذرت کے ساتھ ہر وظیفہ کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور یہ اصول و ضوابط ہم وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ اس روحانی پروگرام سے حقیقی اور حتمی فیض حاصل کر سکیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کے یہ چند منٹ ہمیں توجہ سے عنایت فرمائیں تو انشاءاللہ وظیفہ یا مغنی سے آپ کو لازمی فیض حاصل ہوگا۔ ناظرین، صدقہ کی ادائیگی کے بعد آپ نے بازار سے 1 عدد نئی تسبیح کا انتظام کرنا ہے، اور بعد نماز فجر سے لے کے عشاء تک کے وقت میں آپ نے 21 تسبیح اسم یا مغنی کی تلاوت مکمل توجہ، یکسوئی اور تسبیح کے ہر دانے پر غمان کر کے کرنی ہے، یعنی تسبیح کے ہر دانے پر اپنی جائز حاجت کو غمان میں رکھ کر آپ نے یا مغنی کی تلاوت دل سے کرنی ہے۔ جس قدر آپ کی توجہ اور یکسوئی تسبیح کے ہر دانے پر قائم رہے گی اتنا ہی فیض اللہ کی رحمت سے حاصل ہوگا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر صفاتی اسم کریم حصول رحمت اور حصول برکت کے لیے ایک دروازہ تصور کیا جاتا ہے،
اور اگر اللہ کی رحمت سے یا مغنی کا دروازہ رحمت فرد پر کھل جائے تو وہ فرد تا زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، رزق کی تنگی، رزق کی بندش، کاروباری ناکامی، جملہ نوکری کے مسائل، دکان کی بندش، دولت اور رزق کی کمی سے محفوظ رہتا ہے۔ گویا ناظرین، یا مغنی اسم اعظم سے آپ ہر قسم کی خیر و برکت اللہ کی رحمت سے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ یا مغنی کا وظیفہ اکبر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ نوچندی جمعرات سے شروع کرنا ہے، اور اگلی نوچندی جمعرات سے پہلے آپ نے 7 لاکھ بار اسم یا مغنی کی تلاوت اوپر بیان کردہ طریقہ سے ہی کرنی ہے۔ ناظرین، اگر آپ یا مغنی کا وظیفہ اکبر کرتے ہیں تب اس اسم مبارکہ کا فیض آپ تا زندگی ہر معاملے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یا مغنی کی 21 تسبیحیں روز کرتے ہیں تب آپ کو معاملہ رزق میں بہتری اور آسانی حاصل ہوگی، لیکن اگر آپ یا مغنی کا وظیفہ اکبر کرتے ہیں تو آپ زندگی کے ہر معاملے میں اس اسم مبارکہ کا فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ اکبر آپ کی زندگی میں سحر انگیز اثرات چند ہی دن میں مرتب کر سکتا ہے، اس لیے اس کے آداب بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وظیفہ اکبر کے دوران آپ نے کچا پیاز، کچی مولی اور کچا لہسن ہرگز استعمال نہیں کرنا، اور کوشش رہے کہ ایسی اشیاء سے بھی مکمل اجتناب کیا جائے جن میں الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہو۔ انشاءاللہ سلسلہ خیر البشریہ کی طرف سے دی گئی اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ کو یا مغنی کا وظیفہ سے فیض لازمی حاصل ہوگا۔ ناظرین، بعض اوقات فرد بے شمار وظائف کے بعد بھی فیض حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کی بنیادی وجہ رزق اور کاروبار کی دنیاوی اور روحانی بندش ہوتی ہے۔ رزق کی بندش یا کاروبار کی بندش معلوم کرنے کے لیے ہم نے لنک اور نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، جن کو فالو کرتے ہوئے آپ ہر قسم کی بندش کا آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے یا مغنی وظیفہ فار ویلتھ کے ریلیٹڈ آج کا روحانی پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کے اینڈ سکرین پر ہم اسم اعظم کے متعلقہ بہت سارے روحانی اور علمی پروگرام دے رہے ہیں۔ آپ حسب سہولت ان میں سے کوئی بھی وظیفہ حصول حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سلسلہ خیر البشریہ کے تمام روحانی اور علمی پروگرام حصول علم اور حصول حاجت کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ علم کی اس روشنی سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ عنفون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔